الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشقاق چل رہی تھی اور اس کی 19ویں آیت پر ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، پھر ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے، ترقی کرو گے، اوپر چڑھو گے۔ تو اس میں ایک قول تو آپ کو بتایا تھا، یہی ہے کہ انسان کی مختلف حالتوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ انسان پہلے بالکل ایک معدوم سی شے ہوتا ہے، پھر وجود میں آتا ہے، وہ چاہے پانی کی شکل میں ہو، پھر اس کے بعد بچہ، پھر اس کے بعد بچپنا اس کا چلتا رہتا ہے، لڑکپن، پھر جوانی، نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری اور اس کے بعد بڑھاپا۔ یہ مقصود ہے، یا پھر یہاں پہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بتدریج کمال کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بتدریج درجہ کمال پر فائز ہوتے رہیں گے۔ یا بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ آپ بتدریج ترقی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کروائے گا۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم منزل بہ منزل چڑھو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اے کفار کیا ہوا، یعنی کفار کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا فَمَا لَهُمْ، تو کیا ہے ان کفار کے لیے لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اس آیت کا ربط اس معنی کو اگر ہم مراد لیں تو بہت ہی اچھا ربط ملے گا کہ انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کرنا مقصود اگر مانا جائے تو ان احوال کو دیکھ کر انسان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے تو اللہ کے وجود پر ایک دلیل انسان قائم کرتا کہ یقینی سی بات ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے اتنا خوبصورت سا بچہ بن جانا، جس کا باقاعدہ ایک پورا جسم ایک سسٹم ہو، اس کے اتنے خوبصورت اعضاء ہیں، ایسے تو اتفاقاً تو کوئی چیز نہیں بن جاتی۔ پھر اس کی بدلتی ہوئی بتدریج حالتیں جو ہیں کہ بچپن میں کیسا ہوتا ہے، آواز کتنی باریک ہوتی ہے، پھر جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے آواز میں تبدیلی آتی ہے، اور خصوصاً مرد حضرات میں کہ بلوغت کے بعد بچے کی ہڈی یہ گلے کی نکلتی ہے تو آواز پھٹتی ہے، اور پھر آواز ایک مطلب خاص جہت پر آ کر یا خاص طرز کی ایک آواز بن جاتی ہے، پھر اس کے مرتے دم تک وہی قائم رہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس طریقے سے انسان کی ترقی کو مقرر کر دیا ہے اور کوئی اس سے باہر نکل نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس ہماری بدلتی ہوئی حالتوں اور کیفیات پر غور و تفکر کر کے ایک ذات کے، ایک عظیم ذات کے وجود پر دلائل قائم کیے جا سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک ذات تو ہے، اب وہ ایک ہے یا پوری جماعت ہے، اس پر اگر ہم غور و تفکر کرتے پوری کائنات کے نظام پر یا اپنے احوال پر ہی غور و تفکر کر لیتے تو اس کا جواب بھی مل جاتا کہ وہ پوری ایک جماعت نہیں بلکہ ایک واحد ذات ہے، کیونکہ جب دو ذہن کام کر رہے ہوں تو باہم ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے، جبکہ کائنات کے نظام میں آپ دیکھیں کہیں نقص نہیں، کہیں ٹکراؤ نہیں، پورا نظام بے نقص چل رہا ہے اور ایک جیسا نظام روٹین چل رہا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس کے صرف اس کے دست قدرت میں سارا نظام ہے، ورنہ اگر دو ذاتیں ہوتیں تو ضرور کہیں نہ کہیں اختلاف اور ٹکراؤ محسوس ہوتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی انسان دلیل قائم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پیچھے بات فرما کے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان پر اعتراض کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذہنی قباحت کو بیان کیا، ذہنی کمزوری کو بیان کیا کہ ان تمام امور کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے باطن میں خرابی ہے اور ذہن میں فہم کی کمزوری ہے، کمی ہے، یا بغض و عناد ہے جس کی بنا پر یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، ایمان نہ لانا وجہ قباحت ہوگا اور برا ہوگا، اور جو اس کا مرتکب ہوگا وہ مستحق سزا ہوگا۔ تو فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے ان کفار کے لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس سے اگلی جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ آپ سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تو مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو کفار جو تھے وہاں پہ قریب موجود تھے، وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اظہار غضب فرمایا اور اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کرنا اللہ کے حکم پر یہ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، لہٰذا اسی لیے علماء کرام نے سجدہ سہو کو واجب قرار دیا کہ کسی حکم کے ترک پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناراضگی ہو جاتا ہے تو یہ اس حکم کے وجوب کی دلیل ہوتا ہے۔ تو اب یہ آیت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، تو جتنے بھی ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں ہو سکے تو آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا، احتیاط اسی میں ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب پڑھا جاتا ہے ان کفار پر قرآن، لا یسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مذمت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو تب بھی سجدہ نہیں کرتے، لہٰذا یہ قابل مذمت ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، یعنی جو تکذیب انہوں نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے اور جو اس کی ظاہری علامات ہیں، تو ظاہری علامات تو عام لوگوں پر بھی منکشف ہیں، لیکن اس کی تکذیب جو ان کے قلب میں پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ تو یہ تنزیہ طور پر ہے، ورنہ بشارت خوشخبری کے موقع پر ہوتی ہے، تو گویا کہ تنزیہ طور پر بیان فرمایا جیسے ہم کسی دشمن کو کہتے ہیں لو جی اب مزہ چکھو، تو مزہ کوئی ہوتا ہے، وہ سزا ہوتی ہے، ہم اس کو مزے کا نام دیتے ہیں، تو یہ تنزیہ کلام ہوتا ہے، لہٰذا آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے کہ جو اتنے دلائل وجود باری تعالیٰ دیکھنے کے باوجود تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود ہونے کا اقرار نہ کرے تو پھر یقیناً وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ ہاں لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کریں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، دائمی رہنے والا ثواب۔ اور ثواب کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ ثواب کسی مادی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ ثواب سے مراد وہ بدلہ ہوتا ہے کہ جو کسی نیک عمل کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، اسے ثواب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ان کفار کو عذاب علیم کی دردناک عذاب کی بشارت دیجئے، لیکن پھر یہ بھی ان کے لیے ایک رعایت و رخصت ہے کہ انہی میں سے جو ایمان لے آئیں گے پھر نیک عمل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بدلہ عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ گویا کہ کسی کے وقتی اور عارضی کفر کی بنا پر عذاب معین نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو موقع دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے اور ایمان لانے کے سعادت حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہاں تک سورۃ الانشقاق کا اختتام ہوا۔ آج انشاءاللہ مزید سورۃ البروج کا آغاز کریں گے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ برج یہ سمجھ لیجئے کہ پورے آسمان کو اگر 12 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کو ایک برج کہا جاتا ہے، اور یہ جو چاند اور ستارے سورج ہے یہ یعنی چلتے ہوئے یہ سفر کر رہے ہیں، تو جب پہلے حصے میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پہلے برج میں پہنچ گئے، دوسرے برج میں، تیسرے برج میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برجوں میں بڑی حکمتیں اور بڑے ہی عجائبات پوشیدہ فرمائے ہیں۔ لیکن ان برجوں کے بارے میں جو پامسٹ حضرات مختلف قسم کی
تعبیرات کرتے ہیں اور انہیں مؤثر تصور کرتے ہیں، یا ان میں جو ستارے داخل ہو جاتے ہیں، سیارے داخل ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرعاً یہ ناجائز ہے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، ان پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنے چاہیے تاکہ عقیدہ و ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، یعنی روز قیامت، وَالشَّاهِدٍ، اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے، اس سے مراد فرمایا جمعہ کا روز، وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی قسم جو مشہود ہے، مشہود سے مراد کہ جس میں حاضر ہوتے ہیں، کون حاضر ہوتے ہیں؟ انسان حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس سے یوم عرفہ مراد لیا گیا ہے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ہلاک ہو جائیں، لعنت ہو کھائی والوں پر۔ اخدود، اصحاب الاخدود یعنی کھائی والوں پر لعنت ہو، یہ بد دعا یہ جملہ ہے، سمجھ لیجئے، اور یہ کسی کی مذمت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کافر بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کے انتقال کا وقت آنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ تم کوئی نوجوان میرے حوالے کرو، کہ ایک لڑکا دے دو جس کو میں یہ تمام جادو سکھاؤں، تاکہ جو تم حکومت کر رہے ہو اس میں میرا جادو تمہارے لیے معاون ہوتا ہے، تو یہ تعاون چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو لیا، لڑکا تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بچہ روزانہ اپنے گھر سے چلتا اور اس جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھا کرتا تھا۔ راستے میں ایک راہب تھا، یعنی جو اس زمانے کے نبی پر ایمان لا چکے تھے، اور اس زمانے میں جو اس قسم کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے ان کو راہب کا نام دے دیا جاتا تھا، وہ مسلمان تھے۔ تو یہ بچہ گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا تھا تو متاثر ہونا شروع ہوا، اور یہ قلبی طور پر ان کی طرف مائل ہونے لگا۔ تو ایک روز یہ بچہ جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور اچانک اس کے سامنے آ گیا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور اب اس نے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا لمحہ تھا، تو اس کے زبان سے جاری ہوا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا تیری بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ پتھر اس نے مارا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ تو وہ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ راہب ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کوئی مقبول بندے ہیں، تو وہ ان کے پاس آنے لگا، اور باقاعدہ اس نے علوم وغیرہ سیکھنے شروع کیے، اور وہ ایمان لانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو، اس لڑکے کو مستجاب الدعوات کر دیا۔ یہ جس کے لیے دعا کرتا، نابینا ہوتا اس کو بینائی مل جاتی، کسی بیمار کے لیے دعا کرتا وہ شفا یاب ہو جاتا، کوڑھی کے لیے دعا کر دیتا اس کا کوڑھ دور ہو جاتا۔ تو بادشاہ کے دربار میں ایک نابینا درباری تھا، وہ اس کا سامنے اس لڑکے سے ہو گیا، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ بھئی سنا ہے کہ آپ کی دعا مقبول ہوتی، تو آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی، تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب ٹھیک ہوئی تو بہت متاثر ہوا، اس نے معاملہ پوچھا، لڑکے نے بتایا، اس کو ایمان کی ترغیب دی، مسلمان ہونے کی ترغیب دی، تو وہ ایمان لے آیا۔ اب جب وہ بادشاہ کے دربار میں درباری پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ ارے تم تو نابینا تھے، تجھے بینائی کس نے دے دی؟ تو اس کے زبان سے نکلا کہ مجھے میرے رب نے بینائی عطا فرمائی، کیونکہ وہ نوجوان تو ایک وسیلہ تھا، حقیقتاً آنکھیں اور بینائی عطا فرمانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو بادشاہ اس پہ سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے علاوہ تمہارا کون رب ہوگا، اور کس نے تجھے یہ بات بولی؟ وہ خاموش رہا، اس کو بہت مارا پیٹا گیا، تو آخر اس نے سختیوں سے گھبرا کر بتا دیا کہ اس لڑکے نے مجھے بتایا۔ لڑکے کو بلا لیا گیا، اس کو بہت عذاب دیا گیا، شدید اس کو تنگ کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، تو اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ تو بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس سے پوچھا، تو راہب نے بہرحال صاف صاف بتایا کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور جو تم بت پرستی وغیرہ کرتے ہو یہ غلط ہے، اور میں تو اسی کی ترغیب دیتا ہوں۔ تو اس کو آرے سے چروا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو درباری تھا اسے بھی ہلاک کیا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس نوجوان کے لیے کہا کہ اپنے درباریوں سے جو اس کے آدمی تھے کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ سے پھینکو۔
تو وہاں گئے تو وہ لڑکا تو مستجاب الدعوات تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ قائم فرما دے، اور وہ اللہ کا ولی بن چکا تھا، زلزلہ قائم ہوا تو سارے وہ سپاہی مر گئے۔ یہ واپس آیا، اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا میرے آدمی کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو ہلاک ہو گئے، میں نے دعا کی تھی۔ تو پھر بادشاہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ اس کو سمندر میں لے جا کے بیچ میں پھینک دو۔ وہ لے گئے، پھر اس نے دعا کی، وہ ایسا طوفان آیا اور ایسا مطلب موجیں آئیں کہ وہ سارے سپاہی مر گئے، پھر بچ گیا۔ واپس آ کے بتایا کہ تم سپاہی تو ہلاک ہو گئے میری دعا کی وجہ سے، تم ایمان لے آؤ۔ تو پھر نوجوان نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو نا، ان چیزوں سے میں نہیں مروں گا، میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو نوجوان نے کہا کہ تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور مجھے ایک کھجور کے تنے سے باندھ دو، اور پھر ایک تیر کمان اپنے ہاتھ میں لو اور کہو کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، یعنی بسم اللہ رب الغلام کہو، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر تم تیر چلاؤ، وہ مجھے لگے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس نے بے وقوف بادشاہ تھا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اسی طرح کہہ کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان کے لگا اور وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اب جو جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر کے جب یہ اس لڑکے کے رب کا نام لے رہا ہے اور وہ ان کو واقعات تو لوگوں کو پتہ چل ہی جاتے ہیں، تو وہ بڑے متاثر ہوا اور تقریباً لوگ ایمان لے آئے۔ اب تو بادشاہ بہت ہی گھبرایا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنے جو خاص تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان سب سے ایک خندق کھدوائی، بہت بڑی خندق کھدوائی، اور اس میں آگ بھڑکا دی، اور پھر کہا کہ جو اس لڑکے کے رب پر ایمان لایا ہے اسے اس آگ میں ڈالا جائے۔ تو اٹھا کے لوگوں کو ڈالنے لگے، تو یہ وہ کھائی والے تھے، اور انہوں نے کرسیاں بچھا لی تھیں اس وادی کے پاس، اس کھائی کے پاس، اور وہ یہ ہنس رہے تھے اور اس میں مسلمانوں کو اٹھا کے ڈال رہے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے نبی، یہ مسلم کی صحیح روایت ہے جو میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت ایک عورت کو وہاں پر لایا گیا جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بہت ہی چھوٹا بچہ تھا۔ تو اس عورت کو جب ڈالا جانے لگا تو وہ جھجکی اور رکی، تو اس بچے نے کہا کہ ماں بالکل اپنے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہونے دے، یقیناً تو حق پر ہے۔ تو پھر وہ بچے سمیت اس کو آگ میں ڈالا گیا، تو وہ ڈالتے رہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی، اور یہ ہر دور میں آزمائش رہی ہے، اور اگر وقتی طور پہ کوئی باطل مسلمانوں پہ غالب آیا بھی ہے تو یہ وقتی غلبہ ہوتا ہے، عارضی غلبہ ہوتا ہے، کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا، مسلمان ہی غالب آتا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے پھر وہ آگ بھڑکی، اور جتنے یہ درباری وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی آگ کھا گئی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔